لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں کچھ ایام کچھ راتیں ایسے رکھی ہیں جن کے اجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی دنوں سے باقی راتوں سے بڑھا دیے. جیسے شب قدر میں کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو اس رات کی عبادت شب قدر کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے. ایسے ہی دنوں کو دیکھا جائے دن کون سے افضل ہیں تو عرفہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ سال میں افضل ترین دن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ کے نبی پر ایک دن ایسا گزرا ہے، اس کا تذکرہ بھی ہے آپ کی کتابوں میں، کہ وہ دن اگر ہمیں معلوم ہو جاتا تو ہم تو اس دن میں عید مناتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہمیں وہ دن اچھی طرح معلوم ہے اور ہمیں وہ جگہ بھی اچھی طرح معلوم ہے اور ہمیں وہ گھڑی بھی اچھی طرح معلوم ہے، اور وہ عرفہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں دین اسلام کی تکمیل ہو گئی. تو یہ عرفہ کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب دن ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور مجھے قسم ہے 10 دنوں کی. تو یہ 10 دن کون سے ہیں؟ تو یہ 10 دن یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین دن ہیں، اور ان دنوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں قسم کھا رہے ہیں. اور ان دنوں کی فضیلت کوئی آج سے نہیں ہے کہ اب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، بلکہ یہ شروع سے ان کی فضیلت چلی آ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1 مہینے کے روزے رکھے. ذی القعدہ کے مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1 مہینے کے روزے رکھے. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو جو معدے سے اٹھنے والی بو ہے، روزے دار کی معدے سے اٹھنے والی جو بو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو انہوں نے مسواک کر لیا، جس کی وجہ سے وہ بو زائل ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ ہمیں تو وہ بو بڑی محبوب تھی، آپ نے اس بو کو زائل کر دیا، لہذا اس بو کو معدے میں دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آپ یوں کریں کہ 10 دن روزے اور رکھیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو 10 دن روزے رکھے تھے وہ یہ 10 دن تھے، ذی الحجہ کے 10 دن یہ انہوں نے روزے رکھے. تو یہ شروع سے ہی ان دنوں کی فضیلت چلی آ رہی ہے، حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے اور صحیح ترین روایت ہے. اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کی عبادت سارے سال کی عبادتوں سے بڑی ہوئی ہے، سارے سال کی عبادتوں سے بڑی ہوئی. کسی صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اس کی آپ بڑی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں جانے والا شخص جب اس کے اوپر گرد و غبار پڑتی ہے تو جہنم کی آگ کو درکنار دھواں بھی حرام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں اور فضائل بیان فرماتے ہیں، کیا جہاد والے سے بھی بڑھ جاتی ہے اس کی عبادت؟ تو
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو مفہوم کہ ہاں ان 10 دنوں کی عبادت جہاد اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلنے والا شخص اس کی عبادت یعنی اس سے بھی اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. ہمیں یہاں ایک صورت ہے جس میں کوئی شخص عبادت میں ان 10 دنوں سے بڑھ سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا اور وہ آدمی اپنے جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ نکلا تھا لیکن وہیں پر اس کا مال بھی خرچ ہو گیا ہے اور وہیں پر وہ شہید بھی ہو گیا ہے. تو یہ آدمی ہے جو ان 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ سکتا ہے ورنہ ان 10 دنوں کی عبادت سے کوئی بڑھ نہیں سکتا.